بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی جمیل کے دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، شہادت ایک عظیم رتبہ اور بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، کھاتے پیتے اور خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے اور ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں ہے، اور نہ وہ مرحوم ہوں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ دوستوں، اس آیات کریمہ کو اس وقت کافر بھی مان گئے جب مسلمانوں کے عظیم شہید صدام حسین کی قبر کھولی گئی تو سب دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ صدام حسین کی لاش بالکل ویسی ہی پڑی تھی جیسے 12 سال پہلے دفنائی گئی تھی۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ صدام حسین کو پھانسی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ ایک پریس کانفرنس کی بات ہے جب ایک عورت آہو بکا کرتی ہوئی صدام حسین کے سامنے آئی اور مظلومیت کی داستان سنانے لگی، جس کے بعد ایک میٹنگ میں صدر صدام حسین نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر ان کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام حسین اتنے طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والے شخص تھے کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کر سکا کہ انہوں نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت کو مٹی میں ملا دیا، جبکہ بڑی بلڈنگ تباہ و برباد ہو گئی اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک ایک کر کے داغے گئے تھے، مطلب جب یہودی ٹیمیں اپنے مرنے والے یہودیوں کو اٹھا رہی ہوتی تھی تو اوپر سے ایک اور میزائل گر پڑتا تھا جو ان کو بھی موت کے منہ میں بھیج دیتا تھا۔ اس طرح یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا، لہٰذا تمام یہودی چوہوں کی طرح اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور مرنے والے یہودیوں کی لاش ویسے ہی سڑکوں پر پڑی رہی جو کتوں کی غذا بنی۔ صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج کوئی ایک بھی یہودی بچ نہیں پائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور آخرکار کچھ یہودی ان حملوں سے بچ نکلے۔ مگر آج بھی یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں، اور صدام حسین کے نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ دوستوں، چونکہ اب یہودی اور دیگر کفار یہ جان چکے تھے کہ اب ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ ہماری نسلیں تباہ کر دے گی، لہٰذا یہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف ہو گئے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا، اور امریکہ اور برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدر صدام حسین اور عراق حکومت پر بچوں کے اسپتال پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالر کھلائے گئے اور دن رات پروپیگنڈا ویڈیوز چلوائی گئیں۔ اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ یہ بیانیہ پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراق حکومت جنگی جرائم میں ملوث ہے، تو اس بات کو اور بچوں کے اسپتال پر حملے کو جواز بنا کر اس نے آپریشن ڈیوس سٹارم کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی، اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں جو دنیا کے سملیت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔
اور اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2013 میں صدام حسین گرفتار ہوا، جس کے بعد اس پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگا کر کیس بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کے زیر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے میں جج نے جب امریکہ سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کی آخری مرحلے کی سماعت کی، جبکہ اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہے اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کر لیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود صدر صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کے حما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشان بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کسی کی کیا چلتی، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس حوالے سے ان کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا ہے کہ صدام حسین بہت کم ہی شکایت کرتے تھے۔ کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتے تھے۔ انتہائی حد تک بے خوف آدمی تھے اور موت کو تو جیسے وہ خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتے تھے۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کی مفاد کی نیت سے کیا۔ اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کے خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں ان کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر صدام حسین مطمئن رہے اور اپنے آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور شکرانے کے نفل پڑھے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچے اور پھر انہیں پھانسی دی گئی۔ ناظرین گرامی، صدر صدام حسین کو پھانسی کے بعد ان کے آبائی گاؤں العجا میں دفن کیا گیا، لیکن بعد میں اس وقت کے امریکی صدر جارج بش نے ذاتی طور پر صدام حسین کی میت کو امریکی فوجی ہیلی کاپٹر میں حجاج سے تقریب میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اس کام کے لیے جب ان کی قبر کھولی گئی تو وہاں موجود یہودی اور مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش بالکل صحیح سلامت قبر میں موجود تھی، جسے دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صدر صدام حسین کی قبر کو کھولا جا رہا ہے، اور جیسے ہی قبر کھلتی ہے تو وہ بالکل درست حالات میں موجود ہوتے ہیں، جس کے بعد کی جسد خاکی کو وہاں سے نکال کر امریکہ صدر جارج بش کے مطابق تقریب منتقل کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقامی مسلح گروہ الحشد الشعبی کے مطابق سابق صدر کے مقبرے کو اس وقت کے ایک عراقی فضائی حملے میں تباہ کر دیا گیا تھا، جب داعش کی جانب سے اس کی چھت پر نشانہ بازوں کو تعینات کیا گیا، اس لیے ان کی میت نکالی گئی، جبکہ ان جنگجوؤں میں سے ایک کا خیال ہے کہ صدام حسین کی جلاوطن بیٹی حالہ ایک پرائیویٹ طیارے میں یہاں آئی اور اپنے والد کی میت کو اردن لے گئی۔ مقامی یونیورسٹی کے پروفیسر
جو کہ صدام دور میں طالب علم تھے، اپنا نام چھپانے کی شرط پر کہا کہ ناممکن، حالہ کبھی واپس نہیں آئی۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کامنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نیکبان۔